انہیریٹنس لا، جسے ہم اردو میں وراثت کا قانون کہتے ہیں۔ تو آج ہم سمجھیں گے کہ وراثت کا قانون کیا ہے، شریعت کے مطابق کون کون وارث ہے، کس وارث کو کتنا حصہ ملے گا، پاکستانی لاء کے مطابق اس کا کرائٹیریا کیا ہے، اور وراثت کے لیے کیا ضروری ہے، اور یہ قانون لاگو کب ہوگا۔ تو یہ وراثتی قانون ہے کیا؟ تو یہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کے مرنے کے بعد اس کی جائیداد کو تقسیم کرنے کا جو تعین ہے اس کو ہم وراثت کا قانون کہتے ہیں۔ کیونکہ وراثت کے قانون کو سمجھنا ہمارے معاشرے کے لیے بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ یہ ایک بہت ہی گہرا اور امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ تو آج ہم اس کو آسان زبان میں سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وراثت ہے کیا۔ وراثت اصل میں کسی بھی مر جانے والے شخص کی جو چھوڑی ہوئی جائیداد ہے اس کو اس کے وارثوں میں تقسیم کرنا ہے۔ تو وراثت کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ جو جائیداد تقسیم کی جا رہی ہے ان کا جو اصل مالک ہے وہ وفات پا چکا ہو، اور جن وارثوں کو وہ جائیداد ملے گی ان وارثوں کا زندہ ہونا لازم ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں اس کے تقسیم کے طریقے کی طرف۔ تو سب سے پہلے جو مرنے والا ہے اس کے کفن دفن پہ جو بھی اخراجات آئیں گے وہ اس میں سے نکالے جائیں گے، اور اگر مرنے والے پہ کوئی قرضہ ہے تو اس کو نکالا جائے گا، اور اگر مرنے والے نے اپنی زندگی میں کسی کے حق میں کوئی وصیت کی ہے اپنی جائیداد کے حوالے سے تو اس کو نکالا جائے گا۔ ان تینوں چیزوں کو نکال سب سے پہلے یہ تین چیزیں کہ اگر اس نے کوئی قرض لیا ہوا ہے تو وہ قرض ادا کیا جائے، اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے اس وصیت کو پورا کیا جائے، اور اس کے جو کفن دفن پہ خرچہ ہے وہ کیا جائے۔ پھر اس کے بعد جو جائیداد کا حصہ یا جو رقم بچ جائے گی پھر اس کو وارثوں میں تقسیم کیا جائے۔ تو اب ہم دیکھیں گے کہ قانون کے مطابق وارث کون ہے۔ تو پہلا وارث مرنے والے کی اولاد ہے۔ اگر مرنے والے کی اولاد زندہ ہے تو ان کو حصہ ملے گا، اور اگر مرنے والے کی اولاد نہیں ہے تو پھر اس کے وارث جو ہیں وہ اس کے والدین ہیں، اور اگر اس کے والدین بھی موجود نہیں ہیں تو پھر اس کی وراثت کے جو حقدار ہیں وہ اس کے بہن بھائی ہیں، کیونکہ یہ قریبی رشتہ ہے۔ سب سے پہلے اولاد نہیں ہے تو والدین، اور اگر والدین نہیں ہے تو پھر بہن بھائی، تو یہ سب سے قریبی وارث ہیں۔ تو اس کے بعد اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر دادا دادی، ماما مامی، چچا چاچی، پوتا پوتی، یہ سارے جو ہیں وہ پھر وارث ہوتے ہیں۔ یہ ایک لمبی بحث ہے، لیکن عام حالات میں انہی وارثوں کے درمیان جائیداد تقسیم ہوتی ہے۔ تو اب ہم دیکھیں گے کہ کس کو کتنا حصہ ملے گا۔ تو سب سے پہلے اولاد ہے، تو اولاد میں جو بیٹا ہے اس کو 2 حصے ملیں گے اور بیٹی کو 1 حصہ ملے گا، اور جو والدین ہیں ان کو 1/6 حصہ ملے گا، اور جو حقیقی بہن بھائی ہیں تو حقیقی بھائیوں کو 2 حصے ملیں گے اور حقیقی بہن کو 1 حصہ ملے گا۔ اور اسی طرح خاوند اور بیوی کو بھی حصہ ملے گا، یعنی کہ خاوند کو اپنی بیوی کی جائیداد میں سے 1/4 حصہ ملے گا، اور اگر اس کی اولاد نہیں تھی تو پھر اس کو 1/2 ملے گا۔ اسی طرح بیوی کو اپنے شوہر کی جائیداد میں سے 1/8 حصہ ملے گا، اور اگر مرنے والے کی اولاد نہیں تھی تو پھر اس کی بیوی کو 1/4 حصہ ملے گا۔